अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात अपनी रहमतें इसी तरह आप लोगों पर बरसाता रहे, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार किया ज़रूर किया करें। 190 मिलियन पाउंड का फैसला। दोस्तों, जिस दौर में हम लोगों ने आँख खोली, उसके बाद नया-नया जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही थी। जैसे वीसीआर था, जैसे टेप रिकॉर्डर और कैसेट का ज़माना था और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। टीवी जो है वो रंगीन होने जा रहा था। जब 90, 81, 82, 83, 84 में हम लोग दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ते थे। तो किसी घर में टीवी होना, किसी घर में वीसीआर होना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। पूरे गाँव में हमारी ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, देहातों में रहती है। अब शहरों की तरफ रुख कर गया है क्योंकि शहर बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ये 80 और 70 की दहाई में ज़्यादातर आबादी जो है हमारे वो विलेजेस में रहती थी। तो जिस गाँव के हम रहने वाले थे, उस गाँव में 5-7 बड़े घर जो थे, जिनकी उस ज़माने में मरब्बों में ज़मीन थी। तो ज़ाहिर है ये जो चीज़ें अफ़ोर्ड भी वही कर सकते थे। तो हमारे एक बल्कि हमारे पूरे गाँव के वो पाजी थे, पाजी जुवैद, अल्लाह उनको जन्नत में उनका आला मकाम करे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा प्यार करने वाले होते थे, बड़ा सारा डेरा होता था, बड़ी सारी उनकी जाहो जलाल होता था। इंतहाई शरीफ इंसान होते थे। अपने से बड़ों को इज़्ज़त कैसे देते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगी से दे उनसे सीखा हुआ है। वो इस बात का ख़्याल नहीं करते थे कि ये कोई चौधरी है या कम्मी है। वो अपने मुज़ारे जो हैं उनको भी चाचा जी कहकर बुलाते थे और छोटे-बड़ों से प्यार करते थे। तो वो उस दौर में जो एक वीसीआर था ना उनके पास हुआ करता था और कुछ तारीख़ी फ़िल्में थी जो पाजी जुवैद के पास होती थी उस दौर की। शराबी हो गई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, मौला जट, शोले। और वो बहुत बड़ा दिन होता था पूरे गाँव में, जिस दिन पाजी का मूड होता था कि यार आज कोई दिन त्योहार हो या कोई त्योहार हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो फ़िल्में जो है वो देखने को मिलती थी। वो फिर रंगीन टीवी, फिर वीसीआर, ये एक बहुत बड़ा ज़माना होता था। अब मैं जो असल स्टोरी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि उसमें एक फ़िल्म शराबी होती थी और उसमें एक गाना होता था। वो गाना बड़ा मशहूर था। इंतहा हो गई मेरे यार की, फिर वजह क्या बनी, वो मेरे प्यार की। मतलब कि वो जो इंतज़ार करते-करते जो है ना वो मुंशी जी और जो वो जो शराबी अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो पूरी जो है ना वो इंतज़ार में बोतलें भी ख़त्म कर देते हैं। मुंशी जी भी जो है वो काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन वो उनका यार नहीं आता। ये वो जो यार है, ये वो फ़ैसला है जो मेरे ख़्याल में नहीं आ रहा। आज चौथी दफ़ा ये फ़ैसला जो है ये मुलतवी हो चुका है। कल हमारे रात को प्रोग्राम में भी ये बता दिया था उन्होंने। डॉक्टर दाखिला कहते हैं कि यार दुआ माँगो कि फ़ैसला आ जाए, इसकी क्या गारंटी है कि ये फ़ैसला आ जाए। तो ये शराबी फ़िल्म का वही गाना है, इंतहा हो गई मेरे इंतज़ार की, फिर वजह क्या बनी मेरे पता नहीं प्यार की। तो क्या वो जो एक बड़ा खूबसूरत गाना है, वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये कुछ इसी किस्म का चल रहा है। बहरहाल अब 17 जनवरी को तारीख दे दी है, 17 जनवरी को भी फैसला आता है कि नहीं आता। अब अगर इस पे ये कह लिया जाए कि फैसला होता है कि नहीं होता है, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। डॉक्टर दानिश सर रात को ही बता गए थे कि ये देखना ये है कि क्या फैसला आता भी है कि या नहीं आता। खैर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर जो है वो जो मौखर कर दिया गया। मुसलसल तीसरी बार फैसला हुआ है। इस बार तो किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि फैसला मोहर होगा, क्योंकि सब फैसला दे चुके थे। ये भी बता चुके थे आगे क्या होगा, अपील भी लगने में साल लग जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि फैसला एक दफ़ा फिर मुअत्तल हो जाएगा या मौखर हो जाएगा। यहाँ पर तो 14 साल से 10 साल की सज़ा सुनाकर वो जिस कलम से सज़ा सुनाई थी उसको भी तोड़ दिया था। खैर हुआ कुछ यूँ कि जज साहब बैठे रहे, लेकिन बुशरा बीबी कमरा अदालत ना पहुँची और इमरान खान भी जज साहब के कमरे में ना आए। जज साहब ने कहा कि 8:30 बजे अदालत पहुँचा हूँ, इमरान खान को पेश होने का 2 बार पैगाम भिजवाया है। इमरान खान और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए, मुल्ज़मान के वकला भी अदालत में नहीं पहुंचे। अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये कहकर जज साहब वहां से रवाना हो गए। ये कैसी चीजें हो रही हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। हालांकि इससे पहले मिसाल मौजूद है। मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में फैसले सुनाते जा रहे हैं। जज हमायूं दिलावर ने जब फैसला सुनाया, इमरान खान जुमान पार्क में मौजूद था, वहां से गिरफ्तार किया गया था। आज की पेशरफ्त के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि डील का तासर नहीं मिल रहा।
کچھ تو ہے جو پس پردہ چل رہا ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ کل اتوار کے روز عمران خان سے گنڈا پور اور مذاکراتی کمیٹی کی اہم ترین ملاقات کرے گی۔ اس کے بعد فیصلہ مؤخر ہو گیا، اب جمعے کے روز فیصلہ آنا ہے، دیکھتے ہیں کہ جمعہ کس پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جمعے تک بہت ساری پیش رفت ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، کیا ہوگا جمعے کو؟ کیا عمران خان صاحب کو اس فیصلے اس کیس سے بری کر دیا جائے گا؟ کیا اتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے؟ کسی جگہ پہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی، تو وہ ڈیل ہوگی کیا؟ عمران خان صاحب کیا دیں گے حکومت کو، یا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے رہے ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا وہ یہ فیصلہ مؤخر کر دے گی؟ جس فیصلے کو ہم لوگ پچھلے 2019 سے یا 18-20 سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کا ملک کا سب سے بڑا انویسٹر اپنا سرمایہ اٹھا کر دبئی لے کے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے نا۔ ملک ریاض کو بھی تو یہی شاید کہا جاتا رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے یا گواہی دیں یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں، تاکہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے اس میں مطلب کہ پنجابی کہتے ہیں کہ تن دیتا جاوے۔ لیکن شاید وہ بھی کسی جگہ پہ نہیں مانے، اور وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے، ہم لوگ اربوں روپے کی باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ملک سے لے کر باہر جا رہا ہے، تو وہ بھی مطلب اس میں ہے۔ تو اب اس میں دینا لینا کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جمعے کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ خیر ادھر انصار عباسی نے پھر سٹوری لے کر آئے ہیں۔ عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے زہر آلود ٹویٹس بند نہ ہوئے تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ عمران خان خاموش رہ سکے، نہ ان کا سوشل میڈیا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اپنی پرانی ڈگر پر چل رہا ہے۔ ان کے ایک ٹویٹ نے مذاکرات کے ماحول اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ خان صاحب نے جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تو پھر ایسے جارحانہ ٹویٹ اور بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کسی عام شخص کو بھی معلوم ہے کہ اگر عمران خان فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا رویہ نہیں بدلتے تو پھر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نہیں رکے۔ آج پھر انصار باسی کے ذریعے پی ٹی آئی عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ وہ ٹویٹ کرنے سے باز رہیں ورنہ رگڑے جائیں گے۔ اچھا، رگڑے جائیں گے ورنہ رگڑے جائیں گے، ہن تے سن کے ساڈے بھی جڑے کان نے نا وہ پک گئے نے تے تھک گئے نے کہ عمران خان صاحب رگڑے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پورا ملک رگڑا جائے گا، عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کے ہینڈلر جو ہے نا وہ اتنے تگڑے ہیں کہ پورا ملک جو ہے نا وہ بھی اگر پھٹے چڑھ جائے نا تو عمران خان کو کچھ نہیں ہونے لگا۔ آج دی اس فیصلے دی اگلی تاریخ سے تو یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بدماشی، املائمہ خان جو ہے وہ باہر کھڑی ہو کے دھمکیاں لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمت ہے تو 17 جنوری کو فیصلہ سنائیں، یعنی وہ فیصلہ مانگ رہے ہیں، فیصلہ سنایا نہیں جا رہا۔ سوال تو یہ ہے کہ پس پردہ جو ڈیل مانگ رہے ہیں وہ بتائیں کہ کیوں یہ طے ہے کہ پس پردہ پی ٹی آئی کچھ اور مانگ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مذاکراتی عمل کو کسی جگہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اگر ادھر میڈیا پر بھی ایک الگ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کی نشست 15 کو ہوگی، ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اس مذاکرات کی وجہ سے مؤخر کیا گیا تو یہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان کا موقف دو ٹوک ہے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اچھا، اس میں نا میں ایک چیز جو مطلب آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے، ایک چیز تو اس میں میرے خیال میں بڑی واضح ہے جو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فائدہ بھی عمران خان لے رہا ہے، ڈیل بھی عمران خان لے رہا ہے، جو نقصان ہے وہ بھی حکومت اٹھا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے، اور بدماشی جو ہے وہ بھی عمران خان کر رہا ہے، اور عمران خان کی فیملی کر رہی ہے، اور عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے۔ مطلب اگر یہاں پہ اس ڈیل سے کسی کو فائدہ ہونا ہے تو وہ کون ہے؟ عمران خان۔ کسی کو ڈیل سے فائدہ ہونا ہے تو وہ کون ہے؟ علیمہ خان، پاکستان تحریک انصاف۔ اور اگر ہو تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ شرمندہ سے گھومتے نظر آئیں، کیونکہ حکومت یہاں پہ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کچھ دینے جا رہی ہے، لیکن الٹا ہے۔ یہ چور جو ہے نا وہ کوتوال کو والی بات جو ہے نا، مثال یہاں پہ صادق آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کر بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کمزوری کس کی ہے یا کمزور کون ہے یہاں پہ؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اب اس کا جواب بھی کون دے گا؟ میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب دینے والے دیں گے جواب، وہ جواب دیں اس کا کہ ایک تو ان کو دے رہے ہیں آپ لوگ، ایک ان کو فائدہ دے رہے ہیں، ایک عمران خان کو آپ ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ صلح صفائی کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ علیمہ باجی جو ہے وہ پھر ذرا اپنے مشن پہ نکل جائیں گی، اور اربوں ڈالر جو ہے وہ باہر سے چندہ اکٹھا کریں گے، کمائیں گے، لیکن اس کے باوجود دھمکیاں بھی حکومت کو ہی لگا جا رہی ہیں۔ بہت سی چیزیں اسکرپٹ کا حصہ لگتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اسکرپٹ ہے جس پر عمل ہو رہا ہے، جیسے بہت سی چیزیں پہلے سے طے ہیں، ان پر ایک ایک کر کے عمل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک کر کے عمل ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں اس کو اب آپ جس طرح مرضی سے کر کے دیکھ لیں اس کو،
لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سزا کے طور پر جو ملزموں والا کیس ہے اس میں بھی وہ مجرم نہ بننے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دونوں طرف سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو فائدہ دے کون رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال اللہ خیر رکھے، آپ لوگوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں۔ آج کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فیصلہ کیوں مؤخر ہوا؟ آپ کے خیال میں یہاں پر کون کیا کھیل رہا ہے؟ اس سوال کا صرف جواب ضرور دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔